بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ بلال 999۔ دوستو، امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام سے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو صحت، سلامتی، ایمان، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کی عظمت، حرمت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہو سکیں، اور ویڈیو کو پورا سننے کی کوشش کریں۔ سننے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایک اچھا میسج، اچھا پیغام زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی بی او اجزا بی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا جزا اور اس کا اجر میں خود دوں گا، یا اس کی جزا اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو روزے کا جو سب سے بڑا فلسفہ اور نظریہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے میرے آقا کریم، مجھے ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ رب العزت مجھے نفع عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ آپ روزہ رکھا کریں کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، جو کہ رحمتوں، عظمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے سے اور اس کی برکت سے جو پچھلے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی زندگی کے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، جو اس نے پہلے کیے ہوتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ شخص رات کو قیام یعنی تراویح کی نماز اگر وہ اسی شرط کے ساتھ یعنی ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو حقوق اللہ میں سے ہیں، وہ باقاعدہ توبہ کرنے سے معاف ہوں گے، اور اگر آپ نے کبیرہ گناہوں میں سے حقوق العباد کی نافرمانی کی ہے تو اس کے لیے آپ کو ان لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو یہ جتنی بھی احادیث مبارکہ آتی ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس معافی سے مراد
صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر یہ کرم نوازی اور احسان کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک نیکی کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس مہینے میں ایک عظیم الشان رات عطا فرمائی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس رات کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ شب قدر کی رات ایسی رات ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہائیں اور میری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر آہوزاری کر کے میرے سامنے اپنی پیشانی جھکا کر اپنی غفلت والی زندگی کا اعتراف کریں اور توبہ کا اعلان کریں اور مغفرت کا پروانہ لے کر آگے کی جو زندگی ہے فرمانبرداری والی زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العزت لوگوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میری رحمت کا مستحق بن جائے۔ تو انہی رحمت اور مغفرت کے بہانوں میں سے ایک بہانہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے پہلے بھی سنایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو جتنے بھی نیک کام ہیں ان تمام نیک کاموں کا ثواب پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں گے، گھر پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، مسجد میں پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، جامع مسجد میں پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی شریف میں پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اور بیت اللہ شریف میں پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ اور اگر صدقہ کریں گے یا حج کریں گے یا زکوٰۃ دیں گے تو سب چیزوں کا جو ثواب ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس کا جو ثواب ہے اللہ رب العزت نے بیان نہیں کیا، اور قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے ملائکہ سے کہیں گے کہ فلاں شخص کو اس کی نمازوں کا اتنا ثواب دے دیں، اس کے صدقے کا اتنا ثواب دے دیں، اس کے حج کا اتنا ثواب دیں، اس کی فلاں نیکی کا اتنا ثواب دیں۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی، جب روزے کا اجر و ثواب دیا جائے گا تو اللہ رب العزت کسی فرشتے کو نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا، تو اللہ رب العزت اس کو خود اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے، اگر اس تشریح کو سمجھا جائے تو روزے کی جو فضیلت، جو مرتبہ ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ یعنی جو آدمی ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ، شرط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کو اجر کے طور پر اللہ رب العزت مل جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی عہدے والا آدمی، کوئی بڑا آدمی کسی کو کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یا یہ سمجھ کہ میں تیرا ہوں، تو وہ پھولے نہیں سماتا، وہ بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو مجمعوں میں، گلی گلی، کوچوں کوچوں میں بیان کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس مومن، اس مسلمان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، جس کو روزے کے بدلے میں انعام کے طور پر اللہ مل جائیں گے۔ جب اللہ ہمارے ہو جائیں تو ہمیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیارے دوستو، رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، وہ
بے شمار ہیں، ان کو بیان کرنا، ان کو گننا ممکن نہیں ہے۔ اگر مختصراً دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو دیکھ لیں کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی اللہ خود عطا فرمائیں گے، یا روزہ اللہ کے لیے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ ہے۔ اب جس آدمی کو روزے کے بدلے میں اللہ مل رہے ہیں تو اس آدمی کے سامنے روزے کی اور فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت، رحمت، عظمت، حرمت والے مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھنے کی اور قیام اللیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت کا اعلان کیا ہے، اور یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس سے جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں، اور افطار کروانے والے کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اب افطار چاہے ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کروایا جائے، اللہ رب العزت اس کے اوپر اجر و ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ رب العزت اس کو حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی شخص اپنے ملازموں سے تخفیف کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ کام لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اور عام طور پر قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 10 سے لے کر 100 تک دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ یا 10 گنا ملے گا یا 700 تک دیا جائے گا، لیکن جو روزہ ہے وہ اس قانون سے مستثنا ہے۔ روزے کا جو ثواب ہے وہ اس قانون سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی آمد کا 2 مہینے پہلے سے ہی انتظار شروع کر دیتے تھے۔ پھر رمضان المبارک کی جہاں پر اہم ترین چیزیں ہیں، جیسے اس میں روزہ رکھنا اور ذکر و اذکار کرنا، صبر کے ساتھ کام لینا، صدقہ خیرات کرنا، تو اس کی 2 اہم ترین چیزیں ایک سحری اور ایک افطاری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ تسحروا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا منع تھا، اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک کھانے کی اجازت ہے۔ تو سحری کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اگر ایک آدمی سحری کے ٹائم اٹھتا ہے اور طبیعت نہ ہونے کے باوجود وہ صرف اس نیت سے سحری کرتا ہے
کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اب وہ سحری تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کھانے کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سحری کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ افطاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو تو فوراً اپنا روزہ افطار کریں، روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ اور روزہ افطار کرتے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سے ایک دعا ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ اور دوسری دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو سحری اور افطاری جو ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے کی دو اہم ترین چیزوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں جو ذکر کرنے والا شخص ہوتا ہے اور جو اللہ رب العزت سے مانگنے والا شخص ہوتا ہے وہ کبھی بے مراد نہیں رہتا۔ یعنی اگر آپ اللہ رب العزت سے مانگیں، رمضان المبارک کے علاوہ بھی مانگے، تو اللہ رب العزت کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، لیکن رمضان المبارک کے اندر مانگنے والے کو خصوصیت سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور جو روزہ دار ہوتا ہے اس کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں خود بھی شب بیداری کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ تو یہ گنتی کے چند دن ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ خود بھی قیام اللیل کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، اور یہ کام تنہا نہ کریں بلکہ اہل خانہ کو، جو کہ آپ کی زندگی کا ایک اہم جز ہیں، ان کو بھی اس کام میں شامل فرمائیں۔ اور اس مہینے میں جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کہ کھڑے ہونے کی حالت میں یا بیٹھے ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور تلاوت کر رہا ہوتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہ فرشتے اس مومن کے لیے، اس مسلمان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی ایک دعا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی تھی، اور وہ دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو پیارے دوستو، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں والا مہینہ ہے، اور یہ اپنے اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہدایت ایصال الی المطلوب مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جو کہ آپ کی اور آپ کے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہمیں نصیب فرما دے، اور ہم آپ کی اور آپ کے نبی کی اطاعت کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور اس میں آپ اپنے لیے مانگیں، اپنی فیملی کے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے اللہ سے مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام خیریں، تمام بھلائیاں، تمام رحمتیں، سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال، رزق واسع اور رزق دائمی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔